میرپور آزاد کشمیر بیورو چیف زہیب ممتاز کے مطابق کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر نے کوٹلی کے دورہ کے دوران پولیس کانفرنس میں شرکت کی۔ پولیس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس نے کہا کہ آزاد کشمیر پولیس کی قیادت میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کانسٹیبل سے ڈی آئی جی تک تمام میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میرے دروازے عوام کے ساتھ پولیس ملازمین کے لیے بھی کھلے ہیں۔ آپ کبھی بھی بغیر سفارش مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ عوام کے ساتھ خوش اخلاقی اور بہتر روابط سے نہ صرف محکمے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے بلکہ مسائل کے حل میں بھی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پولیس اہلکار عوام کو عزت دیں، مظلوم کی مدد کریں، حق و سچ پہ قائم رہے، اپنے حلف کی مکمل پاسداری کریں، ملازمین کی چھٹیوں اور رخصتوں سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ ہر ملازم کو اس کے جائز و ضروری رخصت فراہم کی جائے گی۔ اگر کوئی ملازم رخصت نہ لے رہا ہو تو اس کے مسائل کو سمجھتے ہوئے مناسب معاونت فراہم کی جائے گی۔ سی ایس ڈی کے ذریعے خورد و نوش کی اشیاء مناسب رعایت پہ فراہم کرنے، پولیس اہلکاروں کے بچوں کے لیے تعلیمی پیکج، اے پی ایس اسکول میں فیسوں میں کمی اور دیگر ریلیف جوان میں گل مل گئے اور جوانوں کے ساتھ کھانا کھایا، حوصلہ افزائی کی۔ پوسٹ پہ جہاں میں اترا تو میں وہاں اپنے جوانوں کو ملا تو وہ مجھے کہتے ہیں سر آپ سر کرسی منگوا لیتے ہیں۔ میں کہ یار اگر تسی ایسے چارپائی تے بہ سکتے ہو کہ مینوں اتنے بہدے موت پہنی ہے تو بات یہ ہے کہ میرا ماٹو بڑا کلیئر ہے، عوام اور جوان۔ عوام کی جب میں بات کرتا ہوں تو جو ایک عام آدمی ہے، اللہ ہمیں سب کو یقین ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارا لکھا ہو۔ میرا اور آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس وردی کے وسیلے سے لکھا ہو، اور اس وردی کو رزق اس لیے مل رہا ہے کیونکہ ہم کوٹلی کی عوام کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ اگر یہ عوام نہ ہو تو پولیس کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم پولیس میں نہ ہوتے تو ہمیں تنخواہ نہ ملتی۔ تو اس لیے کیونکہ یہ رزق کا وسیلہ ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس عوام کی قدر کریں، اس عوام کو آنر اور رسپیکٹ کریں، ان لوگوں کو جو آپ کے پاس کھانے میں آتے ہیں ان کو عزت دیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ تو واردات ہو جاتا ہے۔ جسٹ امیجن اگر آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں واردات ہو جائے اور آپ تھانے جائیں اور مورد صاحب آپ کو کہیں کہ جاؤ پہلے نہ ایک دستہ لے کے آؤ کاغذاں دا، پھر پیانو دیا بال پوائنٹاں لے کے آؤ، پھر میں رپٹ لکھ کے تینوں دے ساں، اس تو بعد انکوائری شروع ہو سی، پھر فیصلہ کرسا پرچہ درج ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ کی کرو گے؟ گالا کٹو گے کہ نہیں کٹو گے؟ ایک لٹ گئے، دوسری اگلی فٹی پھیرے گرے پوانے نہیں۔ تو اگر آپ کو خود یہ برا فیل ہو رہا ہے تو جب آپ بیٹھے ہوں تھانے میں تو پلیز یہ برا کسی دوسرے کے ساتھ نہ کریں، جس کیپیسٹی میں بھی ہیں کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں۔ یہاں پہ امیر صاحب ڈسٹرکٹ کا کرائم کتنا ہوتا ہے؟ میکسیمم 1000 ہو جائے گا، 2000۔ تو سال کا اگر 2000 کرائم ہے تو کچھ تھانے ایسے بھی ہوں گے شاید جن میں کوئی 200-300 ہی ہو۔ تو اتنا کم کرائم کے بعد یا تو ہونا کہ بہت ایکسٹراڈنری لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی ہے، پورا دن ہم اسمبلی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، شام کو ڈیڈ باڈی لے آتا ہے، روڈ بند ہوتی ہے، وہاں پہ لگ جاتی ہے، رات 2 بجے فارغ ہوتے ہیں، تو سارے کہاں سے اشتہاری پکڑیں اور کہاں سے ہم قتل کے لوگ ڈھونڈیں اور کہاں پہ ہم چوری ڈاکے ڈھونڈیں، تو سر ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو میں کہوں یار واقعی ٹائم نہیں ملتا۔ تو یار جہاں پہ خاص طور پہ جو میرے آفیسرز آگے بیٹھے ہیں میں ان سے بتا دوں، جہاں پہ کرائم نہ ہونے کے برابر ہے تو ایف آئی آر تو آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، مدعی کا نام آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، مدعی سے صبح شام آپ کا رابطہ ہونا چاہیے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ میرے تھانے میں 302 کے کتنے مقدمے اس وقت زیر تفتیش ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے، کتنے ایسے ہیں جن میں بندہ اشتہاری ہے، اور جن میں اشتہاری ہے ان کے مدعیوں کا نام کیا ہے۔ میں کسی کا ٹیسٹ نہیں لے رہا، میں جسٹ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ایسے کر کے سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ کام میرے ساتھ ہو
تو میرے جیسا ہی وہ ایسا کیوں کہیں لگا ہو جس کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو میری فیلنگ کیا ہوگی اس کے بعد؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ، دے ڈیزرو اٹ کہ ہم ان کو